میرا نام زینب ہے۔ زندگی نے کئی رنگ دکھائے لیکن کچھ لمحے ایسے بھی آئے جو دل کے کسی خاموش گوشے میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارے ابا ایک اسکول میں کلرک تھے۔ تنخواہ اتنی کم کہ مہینے کے آخری دنوں میں ہم سب بہنیں سمجھ جاتی ہیں کہ ابا کے چہرے پر وہی پرانی تھکن اترنے لگی ہے، لیکن ہمیں کبھی ان کی زبان سے شکایت نہیں سنی۔ میں تم سب کو پڑھاؤں گا، اتنا پڑھاؤں گا کہ تمہاری قسمت تمہارے قلم سے لکھی جائے گی، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں۔ یہ ابا کا وعدہ تھا جو انہوں نے غربت کے اندھیرے میں بھی روشنی کی طرح نبھایا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن سے ہی میرے کندھوں پر ایک اندیکھے بوجھ کی طرح ذمہ داری رکھ دی گئی تھی۔ کبھی کہا نہیں گیا، بس وقت نے خود ہی بتا دیا تھا کہ مجھے خود کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ پیچھے آنے والی بہنوں کے راستے آسان رہے۔ جب میں نے کالج مکمل کیا، ابا نے بڑی خوشی سے مجھے یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ تم جاؤ زینب، تمہاری پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ ابا کی آنکھوں میں وہ فخر، شاید وہ لمحہ میری یادوں سے کبھی مٹ نہ سکے۔ یونیورسٹی میرے لیے ایک نئی دنیا تھی، نئے چہرے، نئے خواب اور آزادی کا ایک انوکھا سا احساس۔ لیکن میرے اندر ایک اندیکھے پردے تھے جو مجھے سب سے کھل کر ملنے نہیں دیتے تھے، خاص طور پر لڑکوں سے بات کرتے ہوئے۔ میرے لیے دوستی صرف تب ممکن تھی جب نیت شفاف ہو اور دل کو مکمل اطمینان ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب اشفاق میری زندگی میں آیا میں اندر سے ہل گئی تھی۔ اشفاق وہ پہلا شخص تھا جس نے میری طرف کچھ کہے بغیر بس نظریں اٹھا کر میری خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ نہ اس نے زبردستی کی، نہ کوئی بیجا بات کی، بس ایک روز اچانک میرے پاس آ کر بولا، زینب، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں کچھ کہہ نہ پائی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد کہا، بس دوستی، اگر تمہارا دل نہ مانے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری آواز رکی ہوئی تھی مگر الفاظ بالکل واضح تھے۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اور میرے ابا نے مجھ پر بہت بھروسہ کیا ہے، بہت اعتماد کیا ہے، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اشفاق نے نہ زور دیا نہ بحث کی، بس ہلکا سا مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا یہ انداز کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کی آواز کو دبا دیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، اگر میں کوئی بھی قدم غلط اٹھاتی تو میری 2 چھوٹی بہنوں کے لیے یونیورسٹی جانا بند ہو جاتا۔ یونیورسٹی کا ماحول، پڑھائی اور وہی معمولی سی خاموشی جو میری اور اشفاق کے بیچ میں تھی۔ وہ کبھی بات نہیں کرتا تھا، لیکن اکثر راہ چلتے ایک نظر ضرور پڑتی تھی۔ میرے دل میں ایک نرم سا گوشہ بننے لگا جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی حدود کو پار نہیں کیا۔ کئی مہینے گزر گئے، ہماری تعلیم مکمل ہوئی، اور جیسے ہی ہم نے یونیورسٹی کو الوداع کہا، اشفاق کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ ابا نے میری مرضی پوچھی اور میں نے اپنی رضا دے دی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول کچھ بدل گیا تھا۔ بہنیں ہر وقت میرے آس پاس رہتی۔ اشفاق کے گھر سے بات چلی تو اندازہ ہوا وہاں رسومات کا رواج بہت تھا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، ہمارے پاس صرف عزت، دعا اور اچھی تربیت ہے۔ میں یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ ساس نے ناک چڑھائی مگر اشفاق نے ہاں کر دی۔ رشتہ طے ہوا، تاریخ رکھی گئی۔ ابا میرے پاس آ کر بیٹھے، بولے، زینب، میرے پاس جہیز نہیں لیکن بیٹی کو اعتماد اور دعا کے ساتھ رخصت ضرور کروں گا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں معمولی سی تھی۔ اماں نے اپنا ایک پرانا سا جوڑا نکالا جو انہوں نے میری پیدائش پر پہنا تھا۔ یہ تیرے نکاح کے دن پہنوں گی، میرے لیے یہ سب سے قیمتی ہے۔ ایک روز ہم سب بیٹھے شادی کے کارڈ لپیٹ رہے تھے کہ میری چھوٹی بہن رباب بولی، آپ چلی جائیں گی تو ہم سب کو ہوم ورک کون کروائے گا؟ میں نے آرام سے کہا، فون پر کرواؤں گی۔ وہ ہنسنے لگی لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ نہ جانے اشفاق کا گھر کیسا ہوگا، وہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے بھی یا نہیں۔ لیکن میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ زینب، جس نے ابھی تک تمہاری عزت رکھی ہے وہ آگے بھی نبھائے گا۔ شادی والے دن ابا سارا دن خاموش رہے۔ جب نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے دستخط کروائے تو ابا نے میری پیشانی چوم کر بس اتنا کہا، تم نے مجھے فخر دیا ہے۔ رخصتی کے وقت اماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعائیں دی، اور رباب نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کہا، واپس آنا صرف ملنے کے لیے۔ میں کچھ بولی نہیں، بس ہلکا سا مسکرا دی، جیسی آنکھوں سے وعدہ کر رہی ہوں۔ اشفاق کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ساس نے ایک نظر ڈالی اور بس اتنا کہا، چلو سیدھی کچن کی طرف جاؤ، مہمانوں کے لیے چائے بنا دو۔
میں ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ یہ پہلا حکم۔ میں نے اپنا چادر دوپٹہ سنبھالا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اشفاق نے آہستہ سے کہا، میں مدد کر دیتا ہوں۔ ساس نے فوراً کاٹ دیا، ابھی سے سر پر چڑھا رہے ہو؟ میں نے اشفاق کی طرف دیکھا۔ اس نے نظروں سے کہا، سمجھ جاؤ، ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں۔ اگلے دن صبح سحری میں آنکھ کھلی تو ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ جلدی اٹھو، نندے ناشتہ کرنے آئیں گی، سب کی پسند ناپسند یاد رکھو۔ میں نے سادگی سے سر ہلا دیا، جیسے صدیوں سے یہ سب کرتی آئی ہوں۔ میری 5 نندیں تھیں، 3 شادی شدہ اور 2 غیر شادی شدہ۔ سب کا اپنا انداز، اپنی زبان اور اپنی مرضی تھی۔ شروع میں بس ان کے بیچ خاموشی سے بیٹھی رہتی، جب کوئی کچھ کہتا تو بس مسکرا دیتی۔ اشفاق ان کے بیچ کم بولتا، لیکن جب رات کو ہم دونوں چھت پر جاتے تب کہتا کہ کبھی کبھار لگتا ہے جیسے یہ میرا بھی گھر نہیں، بس ایک کمرہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر بھی سب برداشت کر لیتے ہو؟ اس نے سر جھکا کر کہا، جب تم آ گئی ہو تو لگتا ہے کچھ بدل سکتا ہے۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اماں کا فون آیا، کیسی ہو زینب، کچھ چاہیے؟ میں نے کہا، اماں یہاں سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ ٹھیک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل یہی کہتا تھا کہ ابا کو کچھ پریشانی کا پتہ نہ چلے۔ ایک دن میں نے تیار ہوتے ہوئے ڈریسنگ کی دراز کھولی، ایک چھوٹا سا ہار رکھا تھا، ساتھ میں ایک پرچی، یہ تمہارے لیے ہے، اس ہنسی کے لیے جو اس گھر میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے لبوں پر پہلی دفعہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ گھر میں صبح بہت جلدی ہو جاتی، ابھی سورج مکمل نکلا بھی نہیں تھا کہ ساس کی آواز سنائی دیتی، زینب اٹھ جاؤ، صفائی کا وقت ہو گیا ہے۔ آواز میں وہی سختی، جیسے ہر دن ایک نیا امتحان ہو۔ میں لحاف سمیٹ کر تیزی سے اٹھی، چپل پہنی اور کچن میں جا کر پانی گرم کرنے لگی۔ ناشتہ بنانا، برتن دھونا، سب کی پسند کے حساب سے چائے تیار کرنا، یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن نندوں میں سے چھوٹی والی حمیرہ بولی، بھابھی انڈے صحیح نہیں ابالے، سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اگلی دفعہ دھیان رکھوں گی۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اگلی دفعہ یہاں رہنے کا ارادہ طویل لگتا ہے۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ میں خاموشی سے پلیٹ میں انڈے بدلنے چلی گئی۔ مجھے سکھایا یہی گیا تھا کہ بات کو بڑھانا نہیں، بات کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن یہ ہنسی کے جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ اندر کچھ چیر جاتے ہیں۔ تبھی ساس کہتی ہے، ہمارے وقت کی بہویں تو پہلے ہی رات سے گھر کے سارے کام سنبھالتی تھی، تم تو ابھی تک سیکھنے کے موڈ میں ہو۔ کبھی کوئی نند بول دیتی، امی نے کہا تھا کہ جہیز کچھ نہیں لائی، کم از کم سلیقہ تو ہو۔ میں کچھ نہ کہتی، بس دن بھر چپ چاپ کام کرتی اور شام میں انتظار کرتی کہ اشفاق آ جائیں۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو لگتا جیسے گھر میں سکون آ گیا ہو۔ آ کر پوچھتا، کیا بنایا ہے؟ آج تھک گئی ہوگی۔ میں بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور وہ فوراً سمجھ آتا۔ ایک دن سبزی والے کی آواز آئی، میں پیسے لے کر باہر گئی۔ واپس آئی تو میری بڑی نند ہادیہ میری الماری میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں رک گئی، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ چونکی اور پھر بولی، بس ایسے کوئی دیکھ رہی تھی کہ کچھ نیا لائی ہو کیا؟ میں نے صرف اتنا کہا، آپ کو جو چاہیے ہو مجھ سے کہہ دے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات روز ہوتے، کبھی میری چیزیں غائب ہو جاتی، کبھی کسی نے برتن چھپا دیے، کبھی کوئی زبردستی میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ ساس کو شکایت ہوتی ہے، کمرہ تو میرا تھا، شادی کے بعد اس نے مکمل ہتھیا لیا۔ ایک دن اشفاق کو میں بتاتے ہوئے بولی، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں یہاں ایک کرایہ دار ہوں جو ہر دن کی قیمت ادا کرتی ہے۔ اشفاق نے سنجیدگی سے کہا، زینب تم گھر والی ہو، کرایہ دار نہیں۔ مجھے پتا ہے سب کچھ، لیکن ابھی خاموشی بہتر ہے۔ میں جانتی تھی کہ اشفاق کا یہ لفظ کہ خاموشی بہتر ہے خود اس کے اندر کی بے بسی کی نشانی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے سنتا تھا اور یہی میرے دل کو کچھ نہ کچھ سکون دے جاتا تھا۔ ایک دن شام کو نندوں نے باہر جانے کا پلان بنایا، سب تیار ہو رہی تھی۔ ساس نے مجھے کچن میں بلایا، آج تم کھانے کی ساری تیاری کرو، لڑکیاں باہر جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میں چل سکتی ہوں؟ ساس نے کاٹ کر جواب دیا، تم ابھی نہیں ہو، بہو ہو، اور یہ لڑکیوں والی آزادی تمہارے لیے نہیں۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کے بعد اشفاق نے پوچھا، تم کیوں نہیں گئی؟ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے گھر کی دیکھ بھال کرنی تھی نا۔ اس رات اشفاق میرے لیے بسکٹ اور چائے لے کر آیا۔ چلو تھوڑی دیر چھت پر چلتے ہیں، میں اس کے ساتھ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں میرے گھر کا ماحول تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، ساس کی سختی اور نندوں کے طنز کے درمیان امید کی کرن،
میں جانتی تھی شاید یہ کرن بہت کمزور ہو، لیکن اندھیرے میں یہی کافی ہوتی ہے روشنی کے لیے۔ اس دن صبح کچھ عجیب سی تھی، جسم ایک تھکن سی تھی جو نیند سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کا کچھ بھی کھانے کو کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا، چائے کی خوشبو تک بوجھ لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے خود کو تولنے کی کوشش کی، لیکن الجھن تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ساس نے آواز دی، زینب، سالن میں نمک ڈالنا بھی آتا ہے یا سب یہیں آ کر سیکھنا ہے؟ میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ اشفاق نے شام کو آتے ہی پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا، نہیں پتا، شاید بس تھکن ہے۔ اگلے دن میں نے ہسپتال جانے کی اجازت لی۔ ساس نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا، ہر 2 دن بعد ڈاکٹر کے پاس، ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیا بیماری لے آئی ہو؟ میں چپ رہی۔ اشفاق نے مجھے ہسپتال جانے کا وعدہ کیا اور دوپہر کو ہم وہاں پہنچے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے رپورٹ دیکھی، پھر مسکرا کر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، مگر خوشی کا ایک ہلکا سا احساس بھی ساتھ آیا۔ اشفاق نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے آج میری زندگی بدل دی۔ واپسی پر وہ راستے بھر چپ رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی صاف تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے وہ ساس کے کمرے میں گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، امی، زینب ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ساس نے گردن اٹھا کر کہا، دیکھ لینا، اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک، ورنہ لڑکی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا یہ خوشی لمبی نہیں چلے گی۔ یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن جیسے الفاظ زمین پر نہیں دل پر گرے ہوں۔ الفاظ۔ اشفاق چپ رہا، کچھ بھی نہ بولا، بس میرے پاس رہا اور کہا، امی کی اپنی سوچ ہے، تم اس کو دل پر مت لینا۔ اگلے ہفتے ایک عورت آئی، کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا۔ ساس نے مجھے زبردستی پلایا، میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس دن کے بعد میرا کمرہ روز تعویذوں سے بھرا رہتا، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی دروازے پر، کبھی پانی میں۔ ساس صبح شام دعاؤں کا شور کرتی اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے آہستہ سے اشفاق سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، بیٹی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، اور آپ؟ لیکن اگر بیٹا پیدا ہو تو اماں بہت خوش ہوں گی۔ میں نے کہا، اور آپ؟ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں بچہ صحت مند ہو۔ بات ختم ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک جیسے لکیر کھینچ گئی۔ اگلے دن نند ہادیہ میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں پرچہ تھا، یہ دعا پڑھا کرو، بیٹا ہوگا۔ امی کہہ رہی تھی تم پڑھتی نہیں، اس لیے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ میں نے دعا کا پرچہ لیا، بنا کچھ کہے دراز میں رکھ دیا۔ مہینے گزرتے گئے، ساس ہر کسی سے کہتی، دعا کرو بیٹا ہو، ورنہ میں ایسی بہو کو زیادہ دن گھر میں نہیں رکھتی جو بیٹیاں پیدا کرے۔ میرے لیے ایک ایک دن بوجھ بنتا جا رہا تھا، صبح چکر آتے، شام کو الٹیاں، مگر ساس کے تانے کم نہ ہوتے۔ ایک دن ناشتہ بناتے وقت ہاتھ جل گیا، میں نے آواز دی، اماں ذرا برف دے دے۔ وہ بولی، ماں بننے چلی ہے اور چولہے کا بھی ہوش نہیں۔ اشفاق رات کو آیا تو ہاتھ پر پٹی دے کر چونک گیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس چولہا تھا، حادثہ ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں کام کم کرنا چاہیے، میں امی سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی کچھ نہ کہیے، وہ مزید ناراض ہو جائیں گی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے پہلی بار اس کی خاموشی کو بوجھ کی طرح محسوس کیا۔ پہلے تو وہ تسلی دیتا تھا، اب بات بدل دیتا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ اشفاق حسب معمول کمرے میں داخل ہوا، جوتے اتارے، موبائل میز پر رکھا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، پردے کی ایک دھار باہر کی طرف جھانک رہی تھی۔ کچھ پل ایسے ہی خاموشی میں گزرے، پھر میں نے آرام سے پوچھا، اگر بیٹی ہو گئی تو؟ وہ ذرا چونکا، شاید اس سوال کی توقع نہیں تھی اسے، پھر آہستہ سے بولا، کیا مطلب؟ میں نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، امی تو صاف کہہ چکی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر کے سب لوگ اسی خوشی میں جی رہے ہیں جیسے بچی کی پیدائش جرم ہو۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، زینب، ان باتوں کو زیادہ سر پر سوار مت کرو، بس امی کی خواہش ہے۔ اور آپ کی؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اس نے نگاہیں چھرائیں اور جیسے دل سے کچھ چھپاتے ہوئے بولا، میں نہیں چاہتا کہ امی ناراض ہوں، ویسے بھی بیٹا ہو جائے تو سب کے لیے آسانی ہوگی، میرے لیے بھی۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ چپ رہا، جواب نہیں دیا۔ میں نے دل میں ایک دھڑکن محسوس کی، ایک لمحے کے لیے لگا جیسے خاموشی ایک دیوار بن کر ہمارے بیچ کھڑی ہو گئی ہو۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتہ بنانے کے دوران میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، گھی میں پراٹھا رکھتے ہی آواز آئی، جل گیا ہے۔ ساس کی آواز تھی۔ میں نے پراٹھا پلٹا، لیکن وہ مزید بگڑ چکا تھا۔ انہوں نے پتیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اگر بیٹا نہیں ہوا تو یہی جلے ہوئے پراٹھے ساری زندگی تمہاری قسمت میں رہیں گے۔ میں چپ رہی۔ دوپہر میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہنے سے پہلے آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی دے، مگر اگر بیٹی دی تو اسے میرے جیسے دن کبھی نہ دکھانا۔ شام میں اشفاق واپس آیا، تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ سامنے رکھی تو اس نے بس 2 نوالے لیے اور موبائل میں گم ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ سوال کیوں؟ بس ایسے ہی، آپ ہر بات امی کی مرضی کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ زینب، میں بیچ میں ہوں۔ ایک طرف میری ماں ہے جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، دوسری طرف تم ہو جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کسی ایک کو چپ کرا دینا کافی ہے؟ میں نے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بات کرنے کا وقت ہوتا اور ہم بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میری نند ہادیہ آئی، بولی بھابھی کچھ کپڑے سی دیجیے گا، میلے ہو گئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا میں صرف کام کے لیے ہوں؟ یہاں پر وہ اب ہنس کر بولی، اور کیا بھابھی، آپ بیٹی ہی تو پیدا کرنے والی ہیں، اب کوئی خاص عزت تو ملنی نہیں۔ میں نے اس دفعہ بھی جواب نہیں دیا۔ چند دن بعد محلے میں ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ساس نے سن کر کہا، لڑکی دیکھنا 1 سال میں چھوڑ دے گا شوہر۔ میں نے کہا شاید وہ بچی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بنے۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، رحمت صرف تب اگر وہ دولت لے کر آئے۔ میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ یہ خاموشی صرف سچائی چھپانے کی نہیں بلکہ سچ برداشت کرنے کی۔ ایک رات اشفاق گھر دیر سے آیا، میں جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ آپ کو تو بیٹا چاہیے نا؟ وہ بولا، بس امی کی خواہش ہے، وہ مانتی ہیں کہ بیٹے سے گھر سنبھلتا ہے، اور اگر بیٹی ہوئی؟ میں نے پھر وہی سوال کیا۔ اشفاق نے نظریں چرائیں۔ دیکھیں گے جو ہوگا، برداشت کر لیں گے۔ یہ برداشت کر لینا جیسے میرے لیے فیصلہ ہو۔ میری کوکھ، میری ماں بننے کی خوشی اب ایک امتحان بن چکی تھی، اور میرے شوہر کے پاس صرف ایک ہی لفظ تھا، دیکھیں گے۔ میں نے اس رات خاموشی سے چپ کی چادر اوڑھ لی۔ کمرے کے باہر سب چل رہا تھا، ویسا ہی جیسا پہلے دن سے تھا۔ نندوں کی چہچاہٹ، ساس کے تانے، مہمانوں کی بے تکلف باتیں، اور میرے اندر روز بروز گہری ہوتی خاموشی۔ لیکن ایک فیصلہ میں نے لے لیا تھا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، میں اپنی اولاد کو اس خاموشی میں نہیں پلنے دوں گی۔ میں اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، مگر دل نے رب سے ایک وعدہ کیا، صبر کے ساتھ اب میں لڑوں گی، خاموشی کے ساتھ اب میں سنوں گی، اور وقت آنے پر بولوں گی۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جا رہا تھا، گھر کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر میری طبیعت پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ کبھی بے وجہ چکر آتے، کبھی سانس لینے میں تکلیف ہوتی، کبھی گھر والوں کو ان باتوں سے کچھ غرض نہیں تھی۔ ساس کے لیے سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ بچہ لڑکا ہے یا نہیں۔ ایک صبح میں ابھی کمرے میں تھی جب ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بغیر کسی نرمی کے بولی، تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اشفاق تو دفتر میں ہے، وہ شام میں لے جاتے ہیں مجھے۔ اشفاق کے بغیر بھی کام چلتا ہے، آج میں لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر تیار ہونے لگی۔ نہ دل میں کوئی خوشی تھی، نہ جسم میں ہمت، مگر جانا تو تھا۔ ہم جب اسپتال پہنچے، ساس نے ریسیپشن پر جا کر اپنا روایتی انداز اپنایا، ڈاکٹر سے بات کرو، ہمیں فوراً چیک اپ چاہیے۔ اندر جانے پر جب ڈاکٹر نے ساری رپورٹ دیکھی تو بولی، الحمدللہ بچہ صحت مند لگ رہا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ساس کا سوال اس کے فوراً بعد آیا، لڑکا ہے یا لڑکی؟ ڈاکٹر نے ایک نظر میری جانب دیکھا، پھر ساس کی طرف، اور سنجیدگی سے کہا، ہم جنس کی معلومات نہیں دے سکتے، قانون میں بھی یہ جائز نہیں۔ ساس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ ہم ماں بننے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا، یہ بچہ آپ کا نہیں، ان کا ہے، اور یہ ماں جو چاہے وہی فیصلہ کرے گی۔ میری نظر زمین میں گڑ گئی۔ پہلی بار کسی نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ واپسی پر ساس سارا راستہ خاموش رہی۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ بار بار پرس کھول کر کچھ کاغذات نکالتی، پھر بند کر دیتی۔ ان کے چہرے پر الجھن اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کسی نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیا ہو اور وہ اسے برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ گھر پہنچ کر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں چپ چاپ کچن میں آ کر پانی پینے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا، اگلی دفعہ تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کوئی اور جائے گا۔ اشفاق شام کو گھر آیا تو روز کی طرح میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔
2 نوالے لے لیے، پھر پوچھا امی نے تمہیں خود لے جا کر چیک اپ کروایا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں بس اسی لیے گئی تھی کہ جان سکے بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے کسی بات سے شرمندہ ہو، پھر بولا مجھے اندازہ تھا لیکن مجھے لگا کہ شاید وہ صرف تمہاری طبیعت کے لیے فکر مند ہے۔ میں نے کہا انہیں میری طبیعت سے نہیں میری کوکھ سے مسئلہ ہے۔ اس دفعہ اشفاق نے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ رہا اور اس کی یہی خاموشیاں مجھے اجنبی لگنے لگی تھی۔ اگلے روز گھر میں ایک نئی بات چل پڑی۔ میری نند حمیرہ نے دوپہر کو ہنستے ہوئے کہا امی کہہ رہی تھی اگر بیٹی ہوئی تو زینب کو کچھ دن کے لیے میکے بھیج دینا چاہیے۔ نئی بہو، نیا مان، نئی کوک، لیکن خوشخبری نہیں ملی۔ میں نے چپ چاپ سوتی چادر کا کونا کسا اور کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیگ سے وہ کاغذ نکالا جو ڈاکٹر نے دیا تھا، جس پر لکھا تھا پریگننسی نو کمپلیکیشنز ہیلتھی۔ میری آنکھیں کاغذ پر رک گئیں۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود میرے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ آج اشفاق کا فون آیا تھا۔ دن بھر ساس اور نندوں کی باتوں میں الجھی رہی کہ بھول گئی۔ نمبر ملایا تو مصروف ملا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی فون آیا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کچھ لمحے بعد جواب دیا، سب ٹھیک ہے، بس دل بہت خالی لگتا ہے۔ اشفاق نے کہا زینب میں کوشش کرتا ہوں سب کے بیچ توازن رکھنے کی، لیکن توازن میں کہیں میں تو نہیں گر گئی؟ فون پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا تم مضبوط ہو، برداشت کر سکتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا مجھے برداشت کرنا نہیں، جینا ہے۔ اس رات نیند بہت دیر سے آئی۔ نیند سے پہلے دل نے ایک دفعہ پھر وہی سوال کیا، کیا کوئی ماں یہ فیصلہ خود سے کر سکتی ہے کہ اس کی ہاں کون سا بچہ ہو؟ کمرے کی کھڑکی سے باہر جاگتی ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ شاید سچائی دیکھ لینے کے بعد دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، مگر معاملہ اس کے الٹ تھا۔ ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتا، ہر رات ایک نئی الجھن کے ساتھ گزر جاتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں ساس کی بے چینی دیکھ چکی تھی، اور تب سے ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ظاہر سے زیادہ باطن میں خطرناک لگتی تھی۔ اس صبح جب ناشتہ بنانے کچن میں گئی تو ساس کا لہجہ غیر معمولی حد تک نرم تھا۔ بولی زینب آج دوپہر کا کھانا میں بنا لوں گی، تم آرام کرو۔ یہ جملہ میرے لیے اجنبی سا لگا، مگر میں خاموشی سے سر ہلا گئی۔ دوپہر میں اشفاق کی بہن عادیہ آ گئی۔ اس کے شوہر بیرون ملک گئے تھے۔ اب کچھ دن میکے رہنے کا فیصلہ ہوا۔ وہ نرم مزاج لیکن روایتی سوچ کی مالک تھی۔ شادی کو 7 سال گزر چکے تھے مگر اولاد نہیں تھی۔ آتے ہی کہا امی مجھے سکون چاہیے، سسرال میں دم گھٹتا ہے۔ ساس نے فوراً کہا بیٹی یہی تو تیرا اصل گھر ہے، وہاں دکھ ملے، اب یہاں سکھ ملے گا۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے بعد جب برتن سمیٹنے شروع کیے تو ساس بولی زینب تم جاؤ کمرے میں، ہادیہ سب سمیٹ دے گی، تم آرام کرو۔ میں چونکی اور ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا بھابی میں میکے آئی ہوں کام کرنے نہیں، بس امی کی بات مان لیتی ہوں، ورنہ نند ہو کر بھی نوکرانی نہ لگوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بات ٹالی، مگر دل کے کونے میں ایک سوال اٹھ چکا تھا، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ شام کو اشفاق میرے کمرے میں آیا، تھکن اس کے چہرے پر صاف تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑایا تو وہ بیٹھتے ہی بولا ہادیہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اکیلی نہ رہے، سب ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا ہاں، بس وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، ہم لوگ تھوڑا ان کا خیال رکھیں گے تو وہ بہتر محسوس کریں گی۔ میں نے نظریں جھکائی رکھی۔ آپ کی امی کا رویہ بھی ایک دم بدل گیا ہے، لگتا ہے جیسے اشفاق نے بات کاٹ دی۔ سوچنا بند کرو زینب، تمہیں بھی خود کا خیال رکھنا ہے۔ امی اگر نرم ہو گئی ہیں تو اچھی بات ہے، اسے شک میں مت ڈالو۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن ہادیہ میرے کمرے میں آئی، بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی بھابی آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، لگتا ہے کہ بیٹا ہوگا۔ میں نے صرف اتنا کہا اللہ کی جو مرضی۔ وہ مسکرا کر بولی کبھی سوچا ہے اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے نظریں اس کی طرف گھمائی، پال لوں گی اسے جیسے ماں پالتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کی سنجیدگی آئی، پھر وہ اٹھ گئی۔ کچھ دنوں سے ساس نے کچن کا نظام بدل دیا تھا۔ زینب صرف دن میں کھانے کا ایک وقت سنبھالے گی، باقی وقت میں اور ہادیہ سب کچھ دیکھ لیں گی۔ یہ نرمی، پہلے تو ایسا خیال کبھی نہیں آیا، اور اب جب ملا تو دل میں ایک ڈر سا جاگا، جیسے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا لمحہ ہو۔ ہادیہ اکثر میری دوا وقت پر لا کر دیتی، میرے ساتھ بیٹھتی، بچے کے بارے میں سوال کرتی اور کئی دفعہ کہہ دیتی باپی بچے کی آواز سننا ایک خواب جیسا ہوتا ہے، کاش اللہ مجھے بھی ایک دن یہ خوشی دے دے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ساس ہادیہ سے کہہ رہی تھی یہ جو قسمت تمہاری خالی رہی ہے نا، اللہ چاہے تو کسی اور راستے سے پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی اور اندر چلی گئی۔ شام کو اشفاق سے بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں کچھ زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں؟
اشفاق نے سنبھلتے ہوئے کہا، زینب تمہیں شک بہت ہونے لگا ہے، سب ٹھیک ہے، بس خود پر توجہ دو، اور اگر یہ دھیان بٹانے کا طریقہ ہوا تو، میں نے دھیرے سے کہا۔ اشفاق نے کھڑکی کے پردے کو ایک طرف کرتے ہوئے جواب دیا، کبھی کبھی سوال وقت سے پہلے اٹھیں تو جواب نہیں ملتے، بس اس کا انتظار کرو۔ اس کی بات مکمل نہیں تھی، نہ مکمل وضاحت دے رہی تھی، لیکن اتنی تھی کہ مجھے سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اب ہادیہ میرے قریب تھی، ساس کا رویہ بدلا ہوا، اور اشفاق وہ بس خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک جال بنا جا رہا ہے، لیکن یہ کس کے گرد لپٹے گا یہ ابھی واضح نہیں تھا۔ آنکھیں کھلنے میں وقت لگ رہا تھا۔ روشنی دھندلی تھی کمرے میں ہوا کی ہلکی سی بو تھی۔ میں اسپتال میں تھی، جسم نڈال، ہاتھ میں ڈرپ، سینے پر ایک انجانا بوجھ۔ کسی کی مدھم آواز سنائی دی، ہادیہ پر گئی ہے، معصوم سی۔ ساس بولی، مبارک ہو، اب تو بانجھ نہیں رہی، سسرال والے اب کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر ایک اور آواز آئی، اگر بھابھی پوچھے تو چپ کر، ہوش نہیں آیا ایسے ابھی، جب ہوش آئے گا تب تک سب سنبھال لیں گے۔ میرا دل جیسے اندر ہی اندر چیخ اٹھا۔ 3 گھنٹے بعد جب ہوش مکمل آیا، ارد گرد نظر دوڑائی، بیبی کوٹ خالی تھا۔ کمزور آواز میں نرس سے پوچھا، میری بیٹی؟ وہ بولی، ابھی کچھ دیر پہلے لے گئے ہیں، آپ آرام کریں۔ اشفاق کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں جوس تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، میری بچی کہاں ہے؟ وہ پل بھر کو رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو باپ بننے پر ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے پھر پوچھا، میری بیٹی کو مجھے کیوں نہیں دکھا رہے؟ اشفاق نے ہاتھ جوڑ کر کہا، زینب ایک بات کہنی ہے، لیکن تم برداشت کرو گی؟ میں نے کہا، کہو کیا ہوا؟ وہ دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے بچی کو ہادیہ کو دے دی ہے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، لیکن لبوں پر خاموشی۔ کیا؟ ہادیہ کے شوہر نے دوسری شادی کی بات چھیڑ دی تھی، ان کے خاندان میں دباؤ تھا، ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ بچی ہی جائے تاکہ ان کا گھر بچ جائے، اور میری گود خالی؟ میری آواز اب دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ زینب تمہیں پھر اللہ بیٹا دے گا، تم ابھی ماں بننے کی ابتدا پر ہو۔ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، تکلیف ہوئی، سانس رکنے لگی۔ میرے بغیر، میری رضا کے بغیر تم نے میری بیٹی دے دی، یہ سب تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ امی کہہ رہی تھی تم تو بیٹی کے بوجھ سے بچ گئی۔ میں نے پلٹ کے دوسری طرف دیکھا، جیسے وہ منظر دیکھنا بند کرنا چاہتی تھی جو مجھ پر لادا جا رہا تھا۔ اشفاق اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ شام تک کوئی میری بیٹی کو میرے پاس نہیں لایا۔ ساس اندر آئی، ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا اور بولی، یہ بچے کی چیزیں ہیں، تم سنبھالو، اور باقی فضول باتیں دماغ سے نکال دو۔ لیکن وہ میری بیٹی ہے، تھی، اب ہادیہ کی ہے۔ تیرے لیے بہتر ہے مان جا، چپ رہ۔ مجھے لگا میں خود کو سن نہیں پا رہی اور نہ سمجھ پا رہی ہوں۔ 3 دن بعد مجھے گھر لے جایا گیا۔ گھر وہی تھا، مگر میرے کمرے کی ہوا بدل چکی تھی۔ ہادیہ میرے کمرے سے کچھ فاصلے والے کمرے میں رہتی تھی۔ بیٹی کی آواز کبھی کبھار آتی، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی اس کے قریب جانے کی۔ میں نے ایک روز اشفاق سے کہا، میں بس ایک دفعہ اسے گود میں لینا چاہتی ہوں۔ زینب بات مت بڑھاؤ، سب کی عزت کا سوال ہے۔ ہادیہ کے سسرال میں سب کو بتایا گیا ہے کہ بچی اس کی کوکھ سے ہوئی ہے، اور میری کوکھ؟ وہ چپ رہا۔ ان دنوں میں خاموش رہتی، کچن تک بھی نہ جاتی۔ ساس نے ایک دن کمرے میں آ کر کہا، سنبھل جاؤ زینب، ورنہ زبان بند کرنا پڑے گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف راتوں کو اٹھ کر روتی، تکیے میں منہ چھپا کر۔ میری ممتا چھین لی گئی تھی، اور بدلے میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ خاموش رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبح کی دھوپ، وہی صحن، وہی چائے کی کیتلی کی سیٹی، وہی نندوں کی ہنسی، مگر میرے اندر خاموشی کا ایک سناٹا تھا۔ میں کھڑکی سے دیکھتی رہی، جہاں ساس بچی کو ہادیہ کی گود میں دے رہی تھی۔ ہادیہ نے چوم کر سینے سے لگا لیا، اور میں نے نظریں پھیر لی۔ مجھے بچے کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دروازے پر رکتی تو ساس کی آواز آتی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اشفاق آتا تو باتوں میں وہ پہلے جیسی اپنائیت بھرا لہجہ نہیں ہوتا، کبھی فون میں مصروف، کبھی کسی فائل میں۔ ایک رات میں نے دھیرے سے کہا، اشفاق صرف ایک بار بچی کو گود میں دے دو۔ اس نے نظریں چرائی، بولا، زینب وہ ہادیہ کی بیٹی ہے، ایک غلط قدم سب کچھ بگاڑ دے گا۔ میرے اندر جو سب کچھ بگڑ چکا ہے وہ اس کا کیا؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب تو میری چپ کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ ہادیہ بچی کے لیے پانی منگواتی تو میرے ہاتھوں سے ہی لیتی، مگر چہرے پر نہ شرمندگی نہ نرمی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک دن بچی کی رونے کی آواز آئی تو بے اختیار اٹھنے لگی۔ نند حمیرہ نے روک لیا، بولی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ ہادیہ کی بچی ہے، وہی سنبھالے گی۔ میں رک گئی۔ کمرے میں جا کر وہ لباس نکالا جو میں نے بچی کے لیے خریدا تھا، گلابی داغوں سے کڑا ہوا چھوٹا سا سوٹ۔
اسے چہرے سے لگا کر آنکھیں بند کی، دل لرزنے لگا۔ اتنے میں رباب کا فون آیا۔ آپی، ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہم اسپتال میں ہیں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً اشفاق کو بتایا۔ اس نے شام میں چلنے کا کہا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، میں بھی، مگر دل میں ایک طوفان تھا۔ کیا ابا کو سب بتا دوں؟ وہ سن نہیں پائیں گے، مگر میں کب تک خاموش رہوں؟ ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی، مگر کہتے تھے زینب خوش ہے، اسے مت بتانا۔ اسپتال میں ابا کا ہاتھ تھام کر دل میں بس ایک دعا کی، یا اللہ ابا کو سلامت رکھنا۔ واپسی پر اشفاق نے کہا، کچھ دن وہیں رہ جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔ جو سہنا ہے اب اسی گھر میں سہوں گی۔ گھر آ کر ساس بولی، تمہارے باپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے کہا وہ ہوش میں بھی نہیں آئے۔ ساس بولی، اچھا ہے، ویسے بھی ہم نہیں چاہتے وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں دخل اندازی کریں۔ میں نے پلٹ کر کہا، بیٹی کا معاملہ ختم تو نہیں ہوا؟ ساس نے تیزی سے کہا، ختم کر دیا تھا، جب کچھ کہا ہی نہیں تو اب چپ رہو۔ میں خاموش رہی۔ سچ یہی تھا، میں نے اپنی خاموشی کی قیمت مان لی تھی۔ اس رات قرآن کھولا، دل کو کچھ سکون ملا۔ وہ دل کی بات کہی جو کسی انسان سے نہ کہہ پائی۔ 3 دن بعد ساس مہمانوں کو لے کر آ گئی۔ چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہوا۔ ہادیہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ساس نے ایک اجنبی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہادیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ ان کے بیٹے نے بچی کو دیکھا ہے اور وہ ماں بننے والی عورت کو عزت دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا، سانسیں رکنے لگی۔ دل نے جیسے اندر سے چیخ چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ممتا کو میرے جیتے جی دفن کیا جا رہا ہے۔ مگر میں چپ رہی، جیسے زبان ہی چھین لی گئی ہو۔ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسی رات ابا کا فون آیا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا دعا کیجیے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹی بس سچ کے راستے پر قائم رہنا، وہی تیری دعا ہے، وہی تیری طاقت۔ میں نے ساری رات وہ چھوٹا سا لباس گود میں رکھ کر اسے سینے سے لگا کر روتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا۔ اشفاق کمرے میں آیا تو میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بچی سے ایک بار ملنے دو، صرف ایک بار، یہ میرا آخری حق ہے۔ وہ چپ رہا، آنکھیں چراتا رہا، پھر کہا، زینب یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں آسانی نہیں مانگ رہی، میں انصاف مانگ رہی ہوں۔ اسی دن میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ چپ بیٹھے رہے، سر جھکائے، پھر بولے، کل تم میرے ساتھ چلو گی۔ اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی جہاں تمہاری ممتا کو حقارت سے کچلا گیا ہو۔ اشفاق اور ساس نے شور مچایا۔ خاندان کی عزت بدنامی کا ڈر، رسم و رواج کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی، مگر میں اب چپ نہیں تھی۔ میں اب ماں تھی، میں اب کچلی ہوئی زینب نہیں تھی۔ میں قانونی مدد کے لیے اٹھی، عدالت گئی، DNA ہوا، سچ کھل کر سامنے آیا، بچی میری تھی۔ ماں کی ممتا کو قانون نے بھی مانا، اور وہ سچ ایک تمانچے کی طرح ان سب کے چہروں پر پڑا جو مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ عدالت کے حکم سے بچی مجھے واپس ملی۔ جب میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تو لگا جیسے رب نے میری سانسوں میں زندگی دوبارہ پھونک دی ہو۔ اس نے میری انگلی تھامی تو لگا جیسے اللہ نے میرا حق میری جولی میں ڈال دیا ہو۔ ابا کے گھر واپس آ کر میں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ اب وہاں چائے کی کیتلی کی سیٹی نہیں بجتی، بلکہ اب وہاں ایک ماں اور بیٹی کی ہنسی کی گونج ہے۔ اب اس صحن میں صرف صبح کی دھوپ نہیں اترتی، بلکہ ایک نئی امید کی روشنی ہر کونے میں پھیل چکی ہے، جسے کوئی سازش، کوئی رسم اور کوئی جھوٹ ختم نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی میری دنیا بن گئی۔ وہ میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو روز تھامتی ہے، روز جگاتی ہے، اور میں اب اس ماں کی طرح جیتی ہوں جو اپنا سب کچھ ہار کر بھی صرف اپنی ممتا سے جیت گئی ہو۔ اشفاق محلے میں اکثر لوگوں سے کہتا بیٹھتا ہے، بیٹیوں نے مجھے انسان بنایا ہے۔ ایک دن شام کو بیٹھے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، زینب اگر ہماری پہلی اولاد بیٹا ہوتی تو شاید میں وہ سبق نہ سیکھ پاتا جو بیٹیوں نے مجھے دیا۔ میں نے کہا، اللہ جو دیتا ہے بہترین دیتا ہے، فرق ہم خود پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی فرق میں بٹ جاتے ہیں۔ وہ بولا، میری خواہش ہے کہ ہماری بیٹی خود پر فخر کرنا سیکھے، اور وہ سیکھے کہ تب جب باپ ان پر فخر کرنا سیکھے۔ اب ہمارے گھر میں بیٹی ہونا بوجھ نہیں، باعث برکت ہے۔ میری بیٹیاں میرا فخر ہے۔ میری بیٹیاں مجھے یہ سکھا گئی ہیں کہ رشتہ صرف خون سے نہیں، نیت سے بنتا ہے۔ ماں ہونا صرف بچے جننے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس لمحے کے ساتھ جینے کا ہے جب ماں کی ممتا کو آزمایا جاتا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے صبر، وفا اور انصاف کی زبان سکھائی۔ وہ مجھے سکھا گئی کہ خاموش عورت بھی انصاف کی گواہ بن سکتی ہے۔ میری خاموشی اب کمزوری نہیں، میری گواہی ہے، اور یہ میری کہانی ہے، ایک ماں کی، ایک عورت کی، ایک بیٹی کی جو آخر کار سن لی گئی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں اور طاقت بھی۔ جب معاشرہ ماں، عورت اور بیٹی کو عزت دینا سیکھے تبھی حقیقی انصاف ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اچھا سا لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔